اچکزئی صاحب جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے, سب سٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھیں اور اس پر باقاعدہ کھل کر ڈیبیٹ کرنے دی جائے, باقاعدہ کھلے عام سب کو اپنی تجاویز دینے کی اجازت ہو. اصولی طور پہ تو یہ کمیٹی آف دا ہول ہونی چاہیے تھی, جسے کہتے ہیں نا پارلیمانی کمیٹی. آپ بند کمرہ اجلاس کرتے, کمیٹی آف دا ہول ہوتی, یعنی تمام اراکین اسمبلی اور تمام سینیٹرز اس میں شریک ہوتے. یہ جس طریقے سے پک اینڈ چوز کیا گیا ہے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہے یہ دراصل حکومت کی سیاسی ناکامی کا اعلان ہے, جو نہ صرف مقامی طور پہ پورے پاکستان میں پھیل گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی یہ میسج گیا کہ ہماری حکومت اکیلی ہے. بلوچستان کی دیکھیے, بلوچستان کو ہم جو لوگ اخبارات سے منسلک رہے ہیں, میڈیا سے منسلک رہے ہیں, ہم بلوچستان کو 2-4 لوگوں کی وجہ سے جانتے ہیں. اکبر خان بگٹی لاہور آیا کرتے تھے, لوگوں سے بات کیا کرتے تھے, محمود خان اچکزئی, اختر جان مینگل, ڈاکٹر مالک امیر عطا اللہ مینگل, اس کے بعد ڈاکٹر مالک. یہ لوگ تھے جو بلوچستان کی دوسرے پاکستان کے حصوں میں شناخت تھے, جو میڈیا پر بھی آتے تھے, لوگ ان سے بات کرتے تھے اور وہ بلوچستان کے بارے میں بعض معاملات میں مختلف اور بعض معاملات میں ایک ہی رائے رکھتے تھے. جب آپ اسمبلی میں اس وقت 2 لوگ موجود ہیں, اختر جان مینگل صاحب کا استعفیٰ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ اب تک باقاعدہ منظور نہیں ہوا. تو اختر جان مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی, ان کو یہ وزیر اعظم سر خود کال کرتے ہیں. دوسری بات پی ٹی آئی نہیں تھی. یہ میٹنگ کو کامیاب بنانے کے لیے وزیر اعظم کو کم سے کم 10 دن محنت کرنی چاہیے تھی. انہیں پی ٹی آئی کے سارے گلے شکوے دور کرنے چاہیے تھے, کیونکہ جو ایک جو کنسنسس ہے, جو اتفاق رائے, سیاسی اتفاق رائے ہے, وہ فوج نے پیدا نہیں کرنا ہوتا, وہ حکومت نے سیاسی حکومت. بات یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں حکومت کو 4-5 دن کام کرنا چاہیے تھا. انہیں جیل کے دروازے کھلواتے, پیرول پہ لانا پڑتا, پیرول پہ لاتے. ایک کنسنسس بلڈ کرنا پرائم منسٹر شہباز شریف کی ذمہ داری تھی. یہ کسی دوسرے شخص پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. یہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے نبھانا. اس بات کو سمجھیے, آج کے دن کی ناکامی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, جو 31% ہے اکارڈنگ ٹو دا فارم 47. اور اگر فارم 45 ڈال لیں تو صورتحال کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. آپ سب سے بڑی جماعت باہر بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اسے اندر نہیں لا پائے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 2 ہی باتیں, یا تو آپ کو پالیٹکس آتی نہیں ہے, یا آپ اپنی خیریت اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت باہر رہے. یہ سیکنڈ خیریت والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ اچھا, ان دونوں صورتوں میں حکومتی کمزوری واضح ہو جاتی ہے. یعنی حکومت اس میں دوشی ہے سر, اور حکومت نے جو کچھ کیا ہے, میں آپ کو عرض کروں, اب یہ الزام کسی اور پہ نہیں ڈالا جا سکتا. اچھا آپ دیکھ لیں, آپ گھما پھرا کے کہہ سکتے ہیں نا, اچھا جی وہ دیکھیں اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ تھی. اچھا بھی اسٹیبلشمنٹ کیسے تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو خود حکومت کی جاری کردہ فہرست میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام تھا, اور آپ کے پاس نہ آنے کا فیصلہ کرنے والا جو اتحاد ہے پی ٹی آئی نہیں ہے, اور اس اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں.